بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ اس دنیا کے دولت میں بہت سارے ایسے کرشمے ہیں جس کے بارے میں ہم تھوڑا بہت تو جانتے ہیں۔ آج ہم کو یہ بتائیں گے شاہی خاندان کس طرح رہا کرتے ہیں اور وہ دولت کو کس طرح میچ کرتے ہیں۔ آج کے اس جمہوری دور میں بھی دنیا میں بہت سارے ایسے ممالک شامل ہیں جہاں آج بھی بادشاہت چلتی ہے۔ ان ممالک میں تقریباً تمام عرب ممالک شامل ہیں۔ آج ہمارا موضوع قطر کے شاہی خاندان ہے۔ قطر کا ایک چھوٹا سا ملک ہے لیکن پوری دنیا کی سیاست میں قطر ایک مقام رکھتا ہے۔ اس کی ایک وجہ محض یہ بھی ہے کہ قطر شاہی خاندان نے پوری دنیا میں ایسی جگہوں پر انویسٹمنٹ کر رکھی ہے کہ جن کے بارے میں عام انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کا عالمی سیاست میں گہرا اثر ہے اور چھوٹا سا ملک ہونے کے باوجود یہ ملک نہایت امیر ہے۔ ناظرین، قطر ایک شاہی فیملی میں کئی سو افراد شامل ہیں اور اس پوری فیملی کی ٹوٹل دولت مختلف اندازوں کے مطابق کئی ہزار ڈالر سے بھی زیادہ ہے۔ آپ میں سے بہت سارے لوگ یہ بات سن کر چونک گئے ہوں گے کہ ایک ہی فیملی کی دولت $2 ٹریلین سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے۔ یہ جان لیں کہ یہ دولت آج سے جمع نہیں ہو رہی بلکہ اس دولت کو جمع ہونے کا آغاز 1940 کی دہائی میں ہی ہو گیا تھا۔ یہ دولت ہی ہے جو اس قدر زیادہ ہے کہ جسے سنبھالنے کے لیے قطری شاہی خاندان کو باقاعدہ ایک ادارہ قائم کرنا پڑا۔ اس سے پہلے شاید ہی دنیا میں کوئی ایسی مثال ملتی ہو کسی بھی خاندان کے پاس اتنی دولت ہو کہ اس کو سنبھالنے کے لیے ایک ادارہ قائم کرنا پڑے۔ شاہی خاندان کو مختلف تاریخ دانوں کی طرف سے الثانی خاندان بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس خاندان کا جد و ماجد کا نام بھی ثانی تھا۔ قطر کی طرف موجود امیر حماد بن جاسم نے اپنی اس دولت کی وجہ سے پوری دنیا میں شہرت رکھی ہے۔ ناظرین، آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو تفصیل سے بتائیں گے کہ قطری شاہی خاندان نے پوری دنیا میں کہاں کہاں اور کیسی انویسٹمنٹ کر رکھی ہے اور ان کی ملکیت میں کون کون سی چیزیں شامل ہیں۔ آگے چل کر موضوع کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ پیارے ساتھیو، قطر دنیا کے ایک نقشے پر ایک چھوٹا سا ملک ہے۔ آپ اس سے یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس ملک کا مجموعی رقبہ پاکستان کے آدھے رقبے سے بھی آدھا ہے، یعنی کہ پاکستان کے رقبے سے تقریباً 1/4 حصہ رکھتا ہے۔ 1940 کی دہائی تک یہ ملک دنیا کی سیاست میں کچھ اہم کردار ادا نہیں کرتا تھا، لیکن پھر یہاں ایک قدرتی گیس اور تیل دریافت ہو گئے۔ باقی عرب ممالک کی طرح اس ممالک کی قسمت بھی جمع کچھ ایسی تھی۔ یہ حکومت کرنے والے شاہی خاندان نے الثانی خاندان بھی ویران رہے ہوں گے۔ قطر اس حوالے سے بھی نہایت ہی انوکھا ہے کہ یہاں پر تیل کی مقدار کم اور نیچرل گیس کی مقدار بے حد زیادہ ہے۔ یہ جان لیجیے کہ یورپ میں زیادہ تر قدرتی گیس استعمال ہوتی ہے تو یورپ کے بہت سارے ایسے ممالک موجود ہیں جو قطر سے نیچرل گیس خرید کر استعمال کرتے ہیں۔ ایک سال میں 277 ارب کیوبک میٹر گیس زمین میں سے نکالی اور لوگوں کو فروخت کی۔ اب آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ اس ایک سال میں صرف اس گیس کو بیچنے میں قطری شاہی خاندان نے کس قدر آمدنی حاصل کی ہوگی۔ قطری شاہی خاندان کی موجود دولت جو اس وقت ان کے ہاتھوں میں ہے، محض اس کا تخمینہ $335 ارب ہے، جبکہ اگر دنیا بھر میں پھیلی ہوئی قطری شاہی خاندان کی مختلف پراپرٹیز اور انویسٹمنٹ کو اکٹھا کیا جائے تب یہ تخمینہ $2 ٹریلین یعنی کہ کئی ہزار ارب ڈالر کے پاس پہنچ سکتی ہے۔ اس سب کے باوجود مختلف تحقیق کرنے والوں نے
کا یہ بھی ماننا ہے قطری شاہی خاندان نے بہت ساری خفیہ انویسٹمنٹ کر رکھی ہے اور یہ خاندان اس سے کہیں زیادہ امیر ہے جتنا نظر آتا ہے۔ قطری شاہی خاندان کھیلوں اور سپورٹس کا بھی دیوانہ ہے، اور اب آپ اس بات سے اندازہ کریں کہ یہ محض 2022 میں فیفا ورلڈ کپ کو منعقد کروانے میں قطر نے $300 ارب کا خرچہ کیا۔ $300 ارب کسی بھی چھوٹے سے ملک کی معیشت کو چلانے کے لیے کافی ہو سکتا ہے، جیسے کہ قطر نے محض کھیلوں کا ایک یونٹ میں خرچہ کر دیا۔ اس خرچے میں ایک پورے شہر کی تعمیر، انفراسٹرکچر اور دیگر رہائشی سہولیات کے ساتھ ساتھ سیکیورٹی کے تمام انتظامات شامل ہیں، اور پھر بھی تمام انتظامات کو دیکھتے ہوئے $300 ارب کی رقم بے حد بڑی ہے۔ ناظرین، جیسے کہ ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ قطر اس خاندان کو اپنی دولت سنبھالنے اور مختلف جگہ پر انویسٹمنٹ کرنے کے لیے باقاعدہ ایک ادارہ قائم کیا ہے۔ اس ادارے کا نام قطری انویسٹمنٹ اتھارٹی ہے، اور یہ دنیا بھر میں پھیلی ہوئی قطر کی ایک شاہی جائیداد اور انویسٹمنٹ کو نہ صرف سنبھالتا ہے بلکہ قطری شاہی خاندان کی مرضی کے مطابق مختلف جگہوں پر دنیا میں انویسٹمنٹ کے مواقع تلاش کر کے وہاں انویسٹمنٹ کرتا ہے تاکہ یہ دولت ہمیشہ بڑھتی رہے۔ محض 2021 کے سال میں قطری انویسٹمنٹ اتھارٹی نے $450 ارب کی نئی انویسٹمنٹ کی ہے، اور انویسٹمنٹ کے مختلف ہوٹل، رہائشی علاقوں، ریئل اسٹیٹ اور تعلیم و صحت کے شعبے بھی انویسٹمنٹ میں شامل ہیں۔ آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ جو خاندان ایک سال کے اندر $450 ارب کی انویسٹمنٹ کر سکتا ہے تو اسے اپنی دولت کس قدر زیادہ ہوگی۔ ناظرین گرامی، اگر ہم دنیا میں پھیلی ہوئی قطری شاہی فیملی کے مختلف پراپرٹیز کی بات کریں تو اس میں سے دنیا کی مہنگی ترین عمارتیں بھی شامل ہیں۔ محض قطر میں دوحہ گولڈ پیلس جسے کچھ سال قبل تعمیر کیا گیا، ایک دیکھنے کا شاہکار ہے۔ دوحہ گولڈ پیلس محض کہنے کو دوحہ گولڈ پیلس نہیں ہے، بلکہ اس محل کے اندر ہر دیوار کو سونے کے پانی سے رنگ دیا گیا ہے۔ صرف اس محل میں تعمیر میں ہی $1 ارب خرچ ہوا تھا۔ اب آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ پاکستان محض چند کروڑ ڈالر کے لیے IMF سے قسط لے رہا ہے اور ان کی ہر شرط ماننے پر مجبور ہے، جبکہ قطری شاہی خاندان اپنے اس محل کی تعمیر پہ ہی $1 ارب خرچ کر دیا، یعنی کہ کروڑ محل کی تعمیر میں ہی خرچ کر دیا، یعنی کہ نادر جو ہے۔ بے شمار کمروں اور دیگر سہولیات کے ساتھ ساتھ اس محل میں جدید ترین پرائیویٹ جموں، سوئمنگ پول اور سیاح بھی موجود ہے۔ یہ محل اتنا بڑا ہے کہ دنیا بھر سے لوگ محل کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں، اور دنیا کی اس دلچسپی کو دکھاتے ہوئے قطری شاہی فیملی اس محل میں لوگوں کو داخلہ اور بھی آسان کر دیا ہے، اور انہیں مختلف طریقوں سے گائیڈ کیا گیا ہے۔ اس محل کا اندر سے دورہ کرواتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ قطر کے شہر عمان میں بھی عمان رائل پیلس موجود ہے، جسے قطر کے سابق امیر نے اپنے لیے تعمیر کروایا۔ یہ مال بھی اپنی مثال آپ ہے۔ اس کے علاوہ قطری شاہی خاندان کی لندن میں بھی درجنوں رہائش گاہیں موجود ہیں، جائیدادیں موجود ہیں۔ لندن کے وہ علاقہ جہاں پر صرف امیر رہتے ہیں، وہاں درجنوں رہائشیں موجود ہیں، اور بات صرف یہیں پر ختم نہیں ہوتی بلکہ لندن کی سب سے اونچی اور یورپی عمارت چوتھے نمبر پر، جس سب سے اونچی بلڈنگ لندن شار ٹاور یعنی قطری شاہی خاندان کی ملکیت ہے۔ لندن کے مہنگے ترین علاقے میں بھی قطری شاہی خاندان نے پورے خاندان رہنے کے لیے ایک باقاعدہ محل
تعمیر کروایا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ نیو یارک جیسے مہنگے ترین شہر میں بھی قطری شاہی خاندان کے رہائش گاہیں موجود ہیں۔ ترکی میں باسفورس کے ایک کنارے ایک ایسی رہائش گاہ بھی ہے جسے پہلے ایک سال تک دنیا کی سب سے مہنگی رہائش گاہ ہے اور اسے قطری شاہی خاندان کی $2.5 ارب سے بھی زیادہ کا خرچہ ہوا۔ ناظرین، صرف رہائش گاہوں اور پراپرٹیز کی بات نہیں ہے بلکہ شاہی خاندان کے پاس دنیا کی مہنگی ترین جدید ترین سپر کارز بھی موجود ہیں۔ ان کاروں کی کلیکشن میں ہائپر کارز بھی ہے جو دنیا میں بہت کم بنائے گئے ہیں۔ ایک کار کی قیمت میلیونز آف ڈالر نہیں، کسی بھی کار کی قیمت چند لاکھ ڈالر نہیں بلکہ ہر کار کی قیمت $1 ملین سے بھی زیادہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کار ہی نہیں بلکہ قطری شاہی خاندان بے شمار لگژری یاٹس بھی اپنی ملکیت میں رکھتا ہے۔ ان میں سے یاٹس اس قدر خوبصورت بنائے گئے ہیں کہ اس کی قیمت ہی $400 بلین سے اوپر چلی جاتی ہے۔ اس کے اندر ایسے سسٹم کنفیگر کرائے گئے ہیں جس کے بارے میں تمام انسانی ذہن سوچ بھی نہیں سکتے۔ قطری شاہی خاندان نے صرف اپنی فیملی کے لیے ایک علیحدہ باقاعدہ ایئر لائن کمپنی قائم کی ہے جس میں 14 سے زیادہ جہاز شامل ہیں۔ ان میں سے ایک جہاز سے باقاعدہ محل کی شکل رکھتے ہیں، جیسے کہ ہم اڑتا ہوا محل بھی کہہ سکتے ہیں۔ 14 جہازوں کے بیڑے کی قیمت میں کئی ارب ڈالر کے پاس ہے۔ ناظرین، ایک جیسی مزید انویسٹمنٹ قطر نے مختلف شعبوں میں بھی کر رکھی ہے اور پیسے کی یہ اہمیت اس عالمی سطح پر سیاست کا ایک بڑا کھلاڑی بناتی ہے۔ دوستو، ہماری آج کی ویڈیو اس حوالے سے ہے۔ آپ دوستوں کی رائے کیا کہتی ہے؟ نیچے کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اپنے پیاروں سا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کو آپ لوگوں نے نہیں سبسکرائب کیا، نئے ناظرین ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچتی رہے۔ اللہ حافظ۔